اس کو تھوڑا سا اگر سم اپ کرتے ہیں آج کے اس موقع کو, اس بات کو, حالانکہ یہ تو دیکھیں اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں تو یہ تو ہم ختم ہی نہیں ہوتی, اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں, عمل کم کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں جو سن رہے ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں. ہم کوشش تو کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہیں اوبیسلی. تو آپ تھوڑا سا اس کو سم اپ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے بھی بریک میں ایک بات کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے ان کا مجموعہ تھے, بے شک, اور کبھی اپنے معجزوں کا آپ نے کبھی اس پہ فخر بھی نہیں کیا. ہمارے یہاں عرف میں عام طور پر ہوتی ہے نا, شیخیاں مارتے ہیں, ہوتے کچھ نہیں ہیں, شیخیاں مارتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ذات اطہر, ذات مقدسہ, اور فی زمانہ کے آج کا مسلمان, ہم پتہ ہے کیسی قوم ہے. یہ ڈبہ بند ہے, قرآن مجید بند ہے, مقدس کتاب. ہم وہ لوگ ہیں اس کو ہم نے بند ہی رکھنا ہے, کھولنا نہیں ہے. کھولنا ہے تو ہل کے پڑھنا ہے. میں نے 5 قرآن ختم کیے, میں نے 10 کیے, میں نے 2 کیے, میں نے 3 کیے. سمجھ آیا کچھ؟ ککھ نہیں سمجھ آیا. ہم وہ قوم ہیں بند مقدس کتاب, یہ ہماری پاور ہے, اس کے میں نے وظیفے کرنے ہیں, اسی سے میں نے استخارے نکالنے ہیں, اسی سے میں نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے اوپر کر کے. پڑھنا نہیں, عمل نہیں کرنا. سب سے پاورفل کتاب ہے, سب کو پتہ ہے. یہ جو ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, یہ آج بڑی خوب, ایسا میرے دل کو تسلی ہوئی, تسلی نہیں تسلا ہوا ہے خدا کی قسم, کہ آج جو انہوں نے بات کی ہے. یار علماء الحمدللہ جوڑنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم بھی تو انسان ہی ہیں نا, ہمارے بھی تو دکھڑے ہیں, ہمارے بھی تو مسائل ہیں. ہم چیخ کے, یہ بات انہوں نے کتنی خوبصورت کی, ہم جمعے میں سننے کے لیے نہیں آتے, صرف جمعہ پڑھنے آتے, اور ادھر سلام پھرا, دعا بھی نہیں مانگتے, نس جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, مسجد چھوڑ جاتے ہیں. مجھے بڑا تجربہ ہے, 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے میرے یہاں, سب سے لیٹ. اوہو, جب میں سلام پھیر رہا ہوتا ہوں تو بھی لوگ گھسرے ہوتے ہیں, ہو مولوی صاحب تسی جلدی نماز پڑھاتے, اور 5 منٹ لیٹ کیتی ہے یار. کمیٹی والے مجھے بھی ڈانٹتے ہیں, تم کیوں لیٹ کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں میں لوگوں کے لیے لیٹ کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے, ہم جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جن کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں, غلام ہیں غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلامی ہے رسول میں, موت بھی قبول ہے, نماز نہیں پڑھنی یہ قبول نہیں ہے, غصہ نہیں چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے, روزہ نہیں رکھنا یہ قبول نہیں ہے, باقی موت قبول ہے, پتہ نہیں کون سی موت قبول. لیکن الحمدللہ علماء کرام میں اتنی سکت ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی جرت ہے کہ وہ قوم کو جوڑنا چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے جس بھی مسلک سے آپ بلونگ کرتے ہیں, آپ خدا کے لیے علماء کرام کے ساتھ جڑیں, قریب آئیں. جو وارث انبیاء ہیں ان کو سمجھیں, بیٹھ کے کچھ تو کم از کم مسلک نہیں سیکھتے ہو, اخلاق تو سیکھ لو. اخلاق میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, اخلاق تو ایک ہی ہے نا, جو سارے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اٹس اے ڈفرینٹ چیپٹر, بٹ وی مسٹ لرن. دیکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے وہ دی میجر ایکٹ جو کتاب ہے قانون کی, اس کو چوما چاٹا اور وہ وکیل بن گیا. اچھی بات ہے. میں نے کبھی کسی میڈیکل کی کتاب کو چومنے چاٹنے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ بن گیا. تو ہم قرآن کو خالی چوم چاٹ کے کیسے ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں؟ میں معذرت چاہ رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ پڑھ کے سمجھے گا بھی تو کیا سمجھے گا. کیونکہ ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی میں نے اس دن کہا تھا کہ ہم چائنیز پڑھا رہے ہیں, ہم اپنی لوکل زبانیں پڑھا رہے ہیں, اوکے فائن, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں انگریزی بھی پڑھنی ہے, ہمیں فرینچ بھی پڑھنی ہے, چائنیز بھی پڑھنی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عربی, وہ پڑھاتے تاکہ ہم ایسے پڑھتے اور ہم پڑھ کے سمجھتے کہ اچھا قرآن میں کیا لکھا ہے. اپنے جو ہمیں ہم ڈائریکٹ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں مسئلہ ہی نہ ہوتا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تفسیر پڑھتے ہیں یا جو ترجمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو وہ فرق مل رہا ہوتا ہے. ترجمے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں, تفاسیر تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں. میں معذرت چاہ رہا ہوں. بالکل. سو یہ علماء کے پاس اس پہ آپ لوگ کریں نا کام. علماء تو بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے, آج کوئی نہیں رہا, راہ دکھلائیں اصل میں مسئلہ کسے, راہ میں منزل ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک مولانا صاحب ہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں علماء کو, وہ ایک ہی جگہ صف میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی. میں ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے آسان بنا دیا ہے اگر کسی میں سیکھنے کا ارادہ ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بہت کم عمری میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کریں اور کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تو سیکھیں، لیکن جب تک ہمیں عربی زبان نہیں آئے گی ہم شیکسپیئر کو اردو میں نہیں پڑھتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ذکر کو اللہ نے رفتیں عطا فرمائی، جن پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، بے شک. جن کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. سیرت کے 2 واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اس قدر بڑا مقام و مرتبہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی غزوہ حنین کے بعد تقریباً پورا عالم عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگیں آ گیا ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کسی حق میں کہیں کوئی میں نے زیادتی کی ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لے. اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آج کے زمانے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پورا عالم عرب حضور علیہ السلام کے زیر نگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کے کمانڈر بھی ہیں، ریاست کے مدبر بھی ہیں، اور اپنے آپ کو جب صحابہ کے سامنے اس طرح سے پیش کیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جنگ کے دوران صفیں درست کرتے ہوئے آپ کی چھڑی مبارک میرے جسم پر لگ گئی تھی تو مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے. حضرت عکاشہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیں مجھ سے بدلہ لے لیں. صحابہ لرز اٹھے کہ یہ شخص کیا کرنے جا رہا ہے. تو اس وقت جب وہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے آپ کی چھڑی لگی تھی تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے اپنی قمیص مبارک کو ہٹا دیا. اللہ اکبر. یعنی صحابہ یہ منظر دیکھ کر لرز گئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت مبارک سے قمیص کو ہٹایا، وہ آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور جسم مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے کبھی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، تو آپ کے جسم مبارک کو میں بوسہ دے دوں. اللہ. اسی طرح سے ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بدو کہیں سے آ جاتا ہے، اس نے کبھی حضور کی زیارت نہیں کی اور آپ علیہ السلام کے سے آ کر خود پوچھتا ہے ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ہوں. اور میں ایک آخری جملہ کہہ دوں کہ یہ ساری رحمتیں تو وہ ہیں جو ابھی ہم نے صرف دنیا میں جن کے مناظر دیکھے ہیں. اس رحمت کا ایک سب سے بڑا منظر قبر میں نظر آئے گا، بالکل. اور سب سے بڑا منظر آخرت میں نظر آئے گا جب حضور اولین تا آخرین کی شفاعت فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذان مغرب کا